ماں باپ اگر جبر کریں تو سہ جانا، برداشت کر، کورٹ میرج نہ کرنا، اس میں برکت نہیں ہوتی، فتنہ ہی فتنہ ہی، دکھ ہی دکھ۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے شادی بچے کی ہے، قبول اس نے کرنا ہے، زبردستی نہ کرو۔ قیامت کے دن اللہ دو آدمیوں سے کہے گا چلو جہنم میں، تو ایک دوڑ لگا دے گا، ایک چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ دونوں کو واپس بلا لے گا، کہے گا دوڑنے والے سے کدھر بھاگ رہا تھا، دیکھتا نہیں آگے آگ ہے، وہ کہے گا یا اللہ آگ میں تو اسی لیے جا رہا ہوں کہ تیری مانی نہیں، تو میں نے سوچا آج ہی مان لو شاید تو خشک ہو جائے۔ ارے بھائی او میرے بندے تو پیچھے مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ یا اللہ تیری رحمت کے قصے اتنے سنے تھے کہ مجھے خیال آ رہا تھا ابھی مجھے واپس بلا کے معاف کر دے گا، ابھی مجھے واپس بلا کے معاف کر دے گا، میں اس لیے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا، کچھ پلے نہیں، جہنم کا پرچہ کٹ چکا ہے، اور اللہ کہے گا میں تسی بڑے چنگے لگے ہو، جاؤ جنت، مزہ زندگی، موت سے پاک زندگی۔ اس یہ بیس عبادتیں بڑی تھوڑی سی، 5 نمازیں ہیں، پڑھنے میں کیا دیر لگتی، تم بھاگتے دوڑتے ہو، تمہارے کلاسز ہو رہی ہیں، چلو خالی فرض ہی پڑھ لیا کرو، سنتیں لمبی ہو جائیں گی، فرض پڑھ لو، ٹھیک ہے، فرض صرف 17 ہے، صرف 17، جس پر پکڑ ہوگی نا وہ صرف 17 رکعتیں ہیں، یہ جس پر دیا جائے گا وہ 17 ہے، 2 فرض صبح کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، اور 4 عشاء۔ اتنی کر لو پابندی تو اللہ آگے بھی چلا دے، پھر انشاءاللہ تہجد بھی پڑھو گے۔ تو عبادات 5 نمازیں، سال کے بعد 30 روزے، زکوٰۃ اور حج مالدار کے لیے ہے، غریب یا میڈیوکر کے لیے نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے۔ تو کیا ملا؟ 2 چیزیں عبادت، ایمان تو ایک اندر کی کیفیت ہے، اس کے لیے تو کوئی کھائی نہیں کھود نہیں پڑتی، 2 چیزیں ہیں عبادت میں، ایک نماز اور ایک روزہ۔ روزے میں گنجائش بھی ہے، سفر پہ ہو معاف، چاہے ایئر کنڈیشن گاڑی میں جا رہے ہو، مسافر ہو معاف، بعد میں رکھ لینا، بیمار ہو معاف، بعد میں رکھ لینا، نماز معاف میں۔ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو مجھے ہلنے نہیں دیتے تھے، یقیناً ایسے ہوتا ہے، تو میں نماز کیسے پڑھتا تھا؟ لے اللہ اکبر، اور جب رکوع کرنا ہوتا تو بس آنکھ کا اشارہ ایسے کرتے تھے، جب سجدہ کرنا ہوتا تو تھوڑی سی گردن نیچے جھکا دیتا تھا۔ میرا اللہ کہتا ہے قبول ہے، لیکن چھوڑنی نہیں ہے، چھوڑنے کی اجازت دیتا تو میدان کربلا میں میرے اپنے نبی کے نواسے کو دیتا، اس نے سجدے میں سر کٹا کے بتایا کہ لمز تو بڑی چھوٹی جی شے ہے، یہاں زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، ہم کلمہ گو ہیں، ہم نے سجدہ نہیں چھوڑنا ہے۔ میرے نبی جب پیدا ہوئے تو دائی نے آپ کو لیا، اور چند چیزیں عجیب و غریب ہوئی آپ کی پیدائش۔ آپ کی پیدائش ایسے صاف ستھرے پاک پیدا ہوئے کہ جسم پر گندگی کا نشان نہیں، اور خوشبو پھیل گئی کمرے میں۔ دوسری نشانی کیا ہوئی کہ ختنہ بچوں کا ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد، آپ ماں کے پیٹ سے ختنے کے ساتھ پیدا ہوئی۔ تیسری، ماں کی ناف اور بچے کی ناف اور ماں کی آنت آپس میں جڑے ہوتے ہیں، تو اس کو کاٹنا پڑتا ہے، تو میرے نبی اندر سے کٹوا کے آئے، اللہ نے اتنا ہی آسانی سے پیدا کیا۔ ان اب معصوم بچے کو دائی تھی، انہوں نے رکھا، ساتھ لٹایا، حضرت آمنہ کے نا ساتھ لٹایا۔ اب اس معصوم بچے میں کوئی حرکت نہیں، لیکن مجھے دیکھنا، آپ لیٹے نا، آپ جب ایک دم آپ نے ایسے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھا اور گھٹنے اٹھا دیے، جیسے فزیکلی ہم بڑے سجدہ کرتے ہیں ایسے آپ سجدے میں چلے گئے اور لمبا سجدہ کیا، وہ ماں اور دائی تھر تھر کانپنے لگی کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کے اوپر پریشر کر دے کر سینے کو اوپر اٹھایا،
پھر اس ہاتھ پہ پریشر دے کے اس ہاتھ کو اوپر اٹھا کر ایسے شہادت کی انگلی اوپر اٹھائی تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گئی۔ تو میرے نبی نے اعلان کیا سجدہ لے کے آ رہا ہوں۔ میرے نبی کے نواسے نے سر کٹا کے بتایا کہ سر تو کٹ سکتا ہے، سجدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ یہ سختی سے نہیں، اندر سے پڑی جاتی۔ میں جب تھا سنت ماڈل اسکول، تمہارے ایک ہاسٹل کے وارڈن آ گئے طالب حسین رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ نمازی تھے، باقی جو وارڈن آئے وہ نمازی نہیں تھے۔ 3 وارڈن میری زندگی میں آئے وہاں 5 سال میں، تو وہ طالب حسین صاحب بیچ میں تھے، وہ نمازی تھے، تو انہوں نے سارے بچوں پہ نماز لازمی کرنا، تو حاضری ہوتی تھی۔ رمضان شریف کا مہینہ، رمضان شریف اور عشاء کی نماز، اور میں سب سے آخر میں تھا، اور میرا روم میٹ آیا، مر گیا اللہ اس کی بخشش کرے، اس کی میری 4 پائی ساتھ ساتھ تھی، تو میرے قریب، اس کا نام تھا جاوید، تو میرے قریب آ کے کھڑا ہوا اور عشاء کی نماز کی نیت کرنے لگا۔ ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین، تو اس نے زور سے کہا 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ اچھا، اب میں بھی واسطے طالب حسین ہی پڑھ رہا تھا، میں اللہ کے لیے تو نہیں پڑھ رہا تھا، تو میں نماز میں ہی اس کو کہتا ہوں وہ ایک ہی کی میں طالب حسین دی پڑھدا پیا، کیڑا اللہ دی پڑھدا پیا، اللہ۔ تو ماں باپ شدت کریں یا ٹیچر شدت کرے، اس سے نہیں ہوگا، یا گورنمنٹ کہہ دے نماز فرض سارے پڑھو، لوگ بے وضو پڑھیں گے۔ یہ اندر کی نماز ہے، جیسے حسین نے پڑھ کے دکھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پڑھ کے دکھا۔ تو ہمارے اوپر تو کربلائیں اللہ نہیں لا رہا، تو بڑوں پہ بڑے امتحان آتے ہیں، بچوں کی نماز نہ چھوڑو۔ رمضان شریف آ رہا ہے، روزے نہ چھوڑو۔ تم سب جوان ہو، ہاں کوئی بیمار ہو جائے تو جوان بھی بیمار ہو سکتا ہے، لیکن رمضان ایک مبارک مہینہ ہے، سارے گناہوں کی معافی۔ رمضان کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جل جانا، جل جانا۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ تو یہ جل جانے کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ روزے سے اس کا تعلق یہ ہے کہ پورے سال کے گناہ اس مہینے میں اللہ ایک ایک دن کر کے جلاتا ہے، اور آخری روزے پاک کر کے صاف کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ تو نماز پڑھو، روزہ رکھو، تراویح پڑھو، اگر اپنی جگہ پر ہو 8 پڑھ لو، 20 پڑھ لو، لیکن تراویح کا سجدہ ضرور دو، کہ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی، ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی۔ تمہارے باہر کتنا پہرا ہے؟ یہاں تمہاری مسجد والے نا ایک اشتہار لگا دیں، جو ہمارے ہاں تراویح پڑے گا 150 روپے فی سجدہ، انہوں تھوڑا گیٹ توڑ کے اندر آ جاؤ، چوکیداروں نے چاہ کے او مارنا ہے، تے دادیاں نے بھی چاہ دادا چلو تراویح پڑھیے، دادیاں تے لڑائی ہو جائے، کاکے کا میں لے جانا، دو آکھے کا میں لے جاؤں۔ اور میرے بچوں، اللہ ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھتا، اور شام کو جب آپ روزہ افطار کرتے ہیں اس دن سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آخری رات سارے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں موت آ جائے حساب نہیں ہوتا، جمعے کی رات کو موت آ جائے حساب نہیں ہوتا، جمعے کے دن شام تک موت آ جائے حساب نہیں ہوتا۔ اللہ ایسا مہربان ہے۔ ایک نے مجھ سے پوچھا پھر رمضان کے بعد حساب لیتا ہے؟ اللہ بڑا سخی ہے، وہ دنیا کا باطن لیا بھی میرا قرضہ واپس کر، اور جب ایک دفعہ معاف کیا تو پھر معافی کی کریم۔ وہ ایک آدمی کہنے لگا ویکھو جی نور جہاں 27 رمضان نو مر گئی، میں کہ اللہ تو مقدمہ کر دے کہ 27 نو مر گئی، 27 رمضان شب قدر میں، بھائی پتہ نہیں اللہ کو نور جہاں رحمت اللہ علیہ کی کون سی نیکی پسند تھی جس پر اسے شب قدر کی موت عطا فرمائی۔ کبھی کسی کو حقیر، ابھی چند دن پہلے میرا جانے والا فوت ہوا ہے، کمیونسٹ، دہریہ، ساری زندگی کتابیں اسلام کے خلاف لکھی، شاعر بھی تھا اور شاعری بھی اسلام کے خلاف کی، اور مرتے ہوئے 3 دفعہ کلمہ پڑھا، مر گیا۔ اب بتا اللہ کو اتنی ساری نافرمانی کے بعد کیا چیز اس کو اللہ نے دیکھی اور پسند کی کہ موت پر اسے کلمہ نصیب فرما دے۔ تو کبھی کسی کو حقیر نہ جان۔ اور دوسرا رخ ہے نبی کی زندگی کا، وہ میں پہلے سے لے کے آ رہا ہوں، اچھے اخلاق۔ اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ۔ کتنا شوق ہوتا ہے
بچیوں جب شادی ہوتی ہے کہ میرے گھر کی ڈیکوریشن ہو، ایسا کچن ہو، ایسا ڈائننگ ہو، ایسا بیڈ روم ہو، ایسا ڈرائنگ روم ہو، تو اپنے گھروں کو اگر سجانا ہے تو بچوں اچھے اخلاق سے سجو۔ دیکھو بیٹی کو رخصت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، ہم نے دو بیٹیاں رخصت کی ہیں، آج تم کسی کی بیٹی کو گھر لے کے جا رہے ہو، قربانیاں یہ دیتی ہیں، تم تو اس کو گھر سے نکال کے لے جا رہے ہو، یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہے، یہ بہن بھائیوں کو چھوڑتی ہے، یہ اپنی سہیلیوں کو چھوڑتی ہے، اپنی روٹین چھوڑتی ہے، اور سسرال کی روٹین میں اسے سیٹ ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن چوتھے دن ساساں دی یہ تو دل ہی نہیں لگتا پہ، یہ تو ماں نو ہی فون کیتی جاندی، ماں نو ہی فون کیتی جاندی۔ ابھی 2 دن پہلے کیس آیا میرے پاس کہ جو مجھے کہتے ہیں یہ تو ماں سے ہی باتیں کرتی رہتی ہے، جس نے جنا ہے اس کا کوئی حق نہیں۔ کہ بیٹا بالکل حق۔ تو آپ انڈونیشیا کا کلچر ہے کہ بچے کی شادی ہو کر بچی کے گھر جاتے، کیونکہ وہاں لڑکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہاں مقابلہ ہوتا رہتا، تو وہاں بچے کی رخصتی ہوتی، یہاں آپ بچیوں کی رخصتی ہوتی، جس نے گھر چھوڑا، بہن بھائی چھوڑے، سہیلیاں چھوڑی، وہ کتنی بڑی قربانی کر کے پہنچی ہے، تم جاتے ہی اس کو تانے دینا شروع کر دو۔ تو بچوں اس پہ قابو رکھو اگر گھر آباد کرنا ہے، کیونکہ ہمارا وہ کیا اس کہتے ہیں کمبائن ہے، وہ فیملی جو ایک سسٹم ہے، تو اس میں مصیبت پہلے یہ بہت اچھا تھا کہ سب مل کے زندگی گزارتے تھے پیار سے، اب یہ عذاب بن گیا ہے کہ ساس کے تانے الگ۔ ابھی 2 دن پہلے ایک بچی میرے پاس آئی، لاہور سے بس پہ چڑھ کے وہاں پہنچ گئی، کہ جی دیکھیں یہ میری 6 ماہ کی بچی ہے، اور میرا خامند کہتا ہے تو نے میری بہنوں کی بھی خدمت کرنی ہے، میری ماں کی بھی کرنی ہے، میرے باپ کی بھی کرنی ہے، میرے بھائیوں کی بھی کرنی ہے، اور مجھے بتائیں میری 19 سال عمر ہے اور یہ بچی میرے کندھے پر ہے، میں سارا دن نوکرانیوں کی طرح کام کرتی ہوں، پھر بھی رات کو اتنے تانے سنتی ہوں کہ رو رو کے سوتی ہوں۔ میرے بچوں، اگر آپ زندگی میں کوئی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم گاڑیوں سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، تمہارے اخلاق سے۔ اپنے اخلاق ایسے بناؤ کہ تمہاری بیوی تم پہ قربان ہو، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جھولیاں اٹھا کے دیں۔ ہمارا علاقہ ذمہ دار ہے ماشاءاللہ، تو ہمارے ایک ذمہ دار دوست آئے مجھ سے ملنے، سنو غور سے، باپ کہہ رہا ہے مولانا صاحب میرا بیٹا آگ میں جل رہا ہو تو ہم ماں باپ اس کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ اللہ اس کو بچا لے، اس نے ہمیں اتنا جلایا ہے، اتنا جلایا ہے کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سڑ جا۔ ایسے نہ آپ بچیوں سے کہتے ہو آپ پرائے گھر میں جا رہی ہو، جگہ بنانے میں وقت لگتا ہے، اور بولنے سے وقت جگہ نہیں بنتی، خاموش رہنے سے جگہ بنتی۔ آپ کو پتا ہے اس امت کی بنیاد ایک عورت نے رکھی، میرے نبی کی بنیاد حضرت ہاجرہ نے ڈالی، اور کیسے ڈالی؟ حضرت ہاجرہ شہزادی تھی جو ابراہیم علیہ السلام سے شادی، ان کی 20-21 برس عمر، ابراہیم علیہ السلام کو 84 سال عمر، اور اللہ نے بیٹا سارا کی بجائے ہاجرہ کو دیا، اور پھر کہا اس کو یہاں سے لے جا، اور پریشان